لاہور 2 گیج بھسین روڈ پر ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں علاقے کی معزز شخصیات ملک خادم آوان، چیئرمین ملک ارشد آوان، چیئرمین ملک شاہد آوان، ملک ذوالقرنین اور فقیر محمد نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی وزیر نے علاقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اہل علاقہ نے حکومت پنجاب، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں سے عوام کو دیر پا سہولتیں میسر آئیں گی اور علاقے کی محرومیاں ختم ہوں گی۔ قائم مقام صدر پاکستان اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور دیگر میرے اس پنڈال میں موجود بزرگ، میرے بھائی، نوجوان، بچے، میرے اہل علاقہ، سب کو السلام علیکم۔ میں آج خصوصی دو انسانوں کی تعریف کروں گا جنہوں نے پورے اس NA 120 کے لیے، نہ کہ دوگیچ واقعیوں کے لیے، پورے NA 120 پورے بارڈر بیلٹ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ جو وعدے ہم نے الیکشن کمپین میں کیے اپنے حلقے کے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں بھائیوں سے، الحمدللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے وہ تمام وعدے آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان میں خاص طور پہ اس تمام ترقیاتی پیکج میں جو 36 ارب کے قریب پیکج بنتا ہے NA 120 کا، جس میں چاہے ایک MP میں ہوں، ایک ملک غلام حبیب اوان صاحب ہیں، مگر اس علاقے کے پیکج کو منظور کروانے کے لیے جو کلیدی کردار ادا کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو دعاؤں کا بھی اور تالیوں کے بھی جو مستحق ہیں، ان کا نام سردار ایاز صادق صاحب۔ آج اور اس کے بعد جس لیول پہ یہ تمام تر اس NA کی جو فائٹ کی آپ نے اس فنڈز لینے کے لیے، اور دل کھول کے کسی سوال کے بغیر اگر حکومت نے اس حلقے کی تاریخ کے سب سے بڑا ترقیاتی پیکج دیا تو اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی جاتا ہے، جن کی وجہ سے الحمدللہ آج اس علاقے کی ترقی کا وہ سفر شروع ہوا ہے جس کی ماضی میں دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور آج ابھی اسپیکر صاحب آپ سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آج خوشی کا دن ہے کہ آج اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی اپنے علاقے، اپنے گھر بسین واگڑیاں دوگیچ میں آئے ہیں اور آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو آج ہی کے دن قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ بھی دیا گیا ہے۔ اور آج یہ 3 کلومیٹر کی سڑک ہے، یہ بڑا ایک درینہ ایشو تھا یہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی ہزاروں لوگوں کا گزرگاہ ہے یہ، اور اسپیکر صاحب کی انتہائی شفقت اور مہربانی سے یہ 18 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ سڑک بنائی جائے گی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اتنی زور سے تالیوں کی آواز آنی چاہیے، گونجنی چاہیے پورا پنڈال یہ تالیوں کی آواز سے۔ ہمارا مقصد صرف اپنے علاقے کی ترقی ہے، اپنے علاقے کی عزت ہے، جو عزت آپ نے اپنے ووٹوں کی طاقت سے ہمیں دی۔ ہم نے دن رات دیانتداری سے، ایمانداری سے اس علاقے کی خدمت کرنے کا جو عزم کیا، وہ آج الحمدللہ اس کے ثمر پورے علاقے میں پہنچ رہے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ ایک ایک قدم پہ سردار صاحب نے ہماری رہنمائی کی، اسپیکر صاحب نے
ایک ایک قدم پہ ہماری رہنمائی کی. جہاں پہ بھی مشکل آئی تو ہم نے سردار صاحب سے ریکویسٹ کی, اسپیکر صاحب سے کہ سر, انہوں نے کہا بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں, میں دیکھ لیتا ہوں. انہوں نے دیکھا بھی اور اپنے لفظوں پہ پہرا بھی دیا, اور الحمدللہ آج لاہور میں سب سے بڑا جو ترقیاتی پیکج ہے وہ آپ کے علاقہ N120 کے اندر ہے. مناوا ہاسپٹل کا بھی میں بتاتا چلو, ایک ایشو تھا, وہ اسپیکر صاحب کے نوٹس میں تھا, وہ کیبنٹ میں معاملہ گیا, پنجاب اسمبلی کی سی ایم صاحبہ کی اپنا نوٹس میں دیا, تو الحمدللہ اب پھر ٹی ایچ کیو مناوا ہاسپٹل دوبارہ سے جنرل ہاسپٹل کی شکل اختیار کر چکا ہے. اگلے کچھ ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپریشن ہو جائے گا. اور اب میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا کہ نماز کا ٹائم بھی ہے. میں آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب کے لیے قائم مقام صدر پاکستان اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کو دعوت دوں گا. بھرپور تالیاں. محترم سہیل شوکت بٹ صاحب, عامر بٹ صاحب, اسسٹنٹ کمشنر ہمارے علاقے کے ملک شاہد اوان صاحب, ملک ارشد اوان صاحب, حاجی قاسم صاحب, نفیس اوان صاحب اور فقیر محمد چیئرمین صاحب اور قابل احترام دوستوں بھائیوں, السلام علیکم. میں جب الیکشن کیمپین میں نکلا تو میں سہیل سے کہتا تھا یار یہ تو حلقہ ہی سارا ٹوٹا ہوا ہے. میں تو پہلا N122 ہے اس کو ٹھیک کیا تھا, پھر 129 کو ہم نے اس کی شکل تبدیل کی. یہاں تو پکی سڑک ہی بڑی کم نظر آتی, جو نظر آتی اس پہ سہیل شوکت بٹ کا بورڈ لگا ہوتا ہے جو پکی والی تھی. تو سہیل نے مجھے یہ کہا, تو سہیل صاحب نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے یہ مرحلہ ختم ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, کوشش ضرور کریں گے, باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور. میں شکر گزار ہوں مریم نواز صاحبہ کا اور سہیل شوکت بٹ صاحب کا جنہوں نے یہ فنڈ منظوری کرائی, منظور کرا کے علاقے میں لے کے آئے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی لاہور کا نیشنل اسمبلی کا حلقہ ایسا ہوگا جہاں 38 ارب روپے لگ رہا ہو. اور ہمیں ایک سہیل شوکت بٹ صاحب ملے, ایک عامر بٹ صاحب مل گئے اسسٹنٹ کمشنر صاحب. وہ بھی انہوں نے عہد کیا ہے کہ میں جب بھی یہاں سے جاؤں گا کوئی 10-12 سال کے بعد, مگر اگلے سال کے آخر تک یہاں کی گلی, سیوریج اور جو شہری علاقے ہیں وہاں واسا, ٹرانسفارم, یہ کوئی چیز کی آپ کو کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ, ٹوٹی نہیں رہے گی. میں ان کی گواہی دلوانے کے لیے کہتا ہوں عامر صاحب کوئی سڑک تو نہیں رہ جائے گی, کوئی گلی تو نہیں رہ جائے گی, کوئی نالی تو نہیں رہ جائے گی. تو ان کو ہم نے یہاں سے جانے نہیں دینا, بیکاز ہمیں بھی ایک بیٹا مل گیا. اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں, یہاں تقریباً 21 کروڑ روپے سے کام ابھی ہو رہا ہے, جو کہ کوئی آپ کا یہاں گاؤں کی گلی انشاءاللہ نہیں رہ جائے گی, اور اس میں جو نالی بننی وہ نہیں رہ جائے گی. اور پھر روڈ کے علاوہ یہ جو سڑک بنی ہے مین روڈ کی, یہ بھی تقریباً 15 کروڑ کے لگ بھگ اس کی قیمت آئے گی, اور یہ بھی انشاءاللہ جو نہر کے موڑ سے لے کے یہاں تک انشاءاللہ یہ سڑک آئے گی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے N122 کے علاقے کا ہاتھ پکڑ لیا, اور جب ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو چھوڑیے گا نہیں. آپ دعائیں کرتے رہیں, اور سہیل شوکت بٹ صاحب فنڈ لاتے رہیں گے, اور عامر بٹ صاحب کام کراتے رہیں گے. دوسرا میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جتنی عزت اب دی ہے اتنی 75 سال میں کبھی نہیں ملی. پاکستان کو ایٹمی طاقت نواز شریف صاحب نے بنایا, اور پاکستان ہندوستان کے خلاف شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں ہندوستان کو ایسی شکست دی کہ دنیا کے ہر ملک میں اس وقت
آپ کی عزت ہے، پاکستانیوں کی عزت ہے، جو میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی، جو میں نے جا کے دیکھی۔ اور پھر دیکھیں، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ سعودی عربیہ نے جو آپ کے ساتھ معاہدہ دستخط کیا ہے، اس میں اگر سعودی عربیہ کے اوپر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، اور اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ سعودی عرب کے پاس حملہ ہے۔ اب سعودی عرب کے اوپر حملہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے حفاظت کرنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی، مدینہ شریف کی، ہم نے حفاظت کرنی ہے حرمین شریفین کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کسی کی ضرورت تو نہیں، مگر یہ فخر اور اعزاز کس کو ملا؟ پاکستان کو ملا، اور وہ بھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز پاکستان کو دیا۔ کسی اور اسلامی ملک کو بھی مل سکتا تھا، مگر عزت ملی آپ لوگوں کو، پاکستانیوں کو۔ میں جس ملک میں بھی گیا ہوں جنگ کے بعد، اور یہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کے بعد، آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے کتنی عزت ملی۔ لوگوں کے رویے تبدیل ہیں پاکستانیوں سے، اور اب اور ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کریں جس طرح کے سعودی عربیہ سے ہوا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ غزہ میں جو جنگ بندی روکنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے جو اقدام کیے، یہ کسی سے ٹھکے چھپے نہیں۔ وہ ٹرمپ جو کسی سے سودے منہ بات نہیں کرتے، وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے فلسطین کے اوپر بات کی۔ وہ ممالک 8 ممالک جنہوں نے اپنا پروپوزل دیا ہے، اس لیے کہ غزہ میں جنگ نہیں ہو رہی، غزہ میں قتل عام فلسطینیوں کا ہو رہا ہے، ون سائیڈڈ ہے، اور وہ قتل عام روکنے کی جو کوشش ہے اور فلسطینیوں کو اپنی جگہ واپس دلوانے کی جو کوشش ہے، اسرائیلیوں کو واپس دھکیلنے کی جو کوشش ہے، وہ پاکستان اس میں لیڈ کر رہا ہے اور سیر فہرست ہے۔ اور یہ سہرا بھی انشاءاللہ پاکستان کے ذمے آئے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اب سارے اسلامی ممالک پاکستان کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طرح کہ وہ اسلامی امہ کو لیڈ کر رہا ہو۔ یہ سب ہوا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جنگ جیتنے کی اسٹریٹجی میں، ہندوستان کو شکست دینے کی، اور اب معیشت کی باری ہے جس کی لڑائی ہم نے جیتنی ہے۔ مگر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ذات کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، جو اس جیت کو جو ہندوستان کے خلاف ہوئی، جو معاہدہ سعودی عرب کے خلاف کے ساتھ ہوا، اور جو انہوں نے فلسطین کے لیے جو لڑائی لگی، اس میں بھی وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے مخلص نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ذاتی مفاد ہے، مگر پاکستان کی مفاد کا ان کا کوئی ساتھ نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں دعا کریں کہ جس ڈگر پہ پاکستان اس وقت چلنا شروع ہوا ہے، اگر ہم اسی پہ رہے تو انشاءاللہ چند سالوں میں پاکستان دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر ترین ملک بن سکتا ہے۔ یہاں اتنی معدنیات ہیں جو کہ اب انشاءاللہ نکلیں گی، اور آپ کو جس طرح وقت گزرتا جائے گا آپ کو پاکستان میں تبدیلی ایک بہتری کی طرف نکلتی ہے۔ وہ تبدیلی نہیں جو صرف زبانی تبدیلی تھی، مگر یہ عملی تبدیلی ہے جو دنیا میں دکھا دی۔ یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ جو ہے یہ نورہ کشتی ہے، شرم نہیں آتی ان کو کہ پاکستان کی جیت میں بھی ان کے یہ الفاظ تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم پاکستان کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، اور پاکستان شروع بنیاد یہاں سے ہوئی، آپ کے حلقے سے،
آپ کی گلی سے، آپ کی محلے سے، آپ کی یونین کونسل سے، آپ کی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، صوبہ اور ملک، یہ سب مل کے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ آج تشریف لائے، اور یہ چونکہ سہیل کا اپنا گھر ہے تو سہیل صاحب نے سب سے بعد میں یہاں پہ کام شروع کرایا، یہ کہہ کے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار پہلے اپنا کام کرا لیا، مگر دیر آئے درست آئے، اب کمی کوئی نہیں انشاءاللہ رہ جائے گی۔ بہت شکریہ۔ سہیل شوکت بٹ صاحب اور ساڈے جڑے سپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب، ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ استقبال واسطے کھلوتے ہیں۔ یہ بحسین روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ਅਸੀਂ پورا علاقہ امان ویلفیئر سوسائٹی انہوں نے استقبال کر رہے ہیں۔ ترقیاتی کام کرتی نون لیگ ہے اور کوئی پارٹی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آزاد مسلم لیگ نون کو ہے، ہماری قیادت کو ہے، وہی ترقیاتی کام کروا سکتی ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پہ۔ جب بھی ہمارے علاقے میں جو بھی کام ہوا ہے آج تک نون لیگ نے کرایا ہے، کسی اور پارٹی نے نہیں کرایا۔ یہ نون لیگ کو احساس ہے کہ ہمارے ہر کی گاؤں کی ہر گلی پکی ہے، پی سی سی ہوئی ہے۔ ابھی یہ مین روڈ کا کام ہے جو 2 سال سے ویسے ہی پڑا، اب یہ نون لیگ کرا رہی ہے۔ ہم ان کے ممنون ہیں، شیر سعود آباد کے ایاز صاحب بہت ممنون ہے، ہمارا یہ کام کروا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب سہیل شوکت صاحب، ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਢ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ।